کو جاننے والا ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، یعنی کلیات کو جاننے والا ہے۔ ان کلیات کی جو جزیات ہیں، یعنی ان کے جو جز ہیں، ان کے حصوں کو، ان کے جزیات کو، ان کے ذروں کو بھی جاننے والا ہے۔ ایک ذرہ ہے، اس کے کروڑوں خربوں ذرے بھی ہوں اس کے، اللہ ان سب کو برابر جانتا ہے۔ اور اللہ موجودات کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں۔ آپ پتہ دیکھ لیں، اس میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل ان تک نہیں رسائی حاصل کر سکتی۔ اللہ اس پتے کے ایک ایک جز کے علم، اللہ ایک ایک پتے کے ایک ایک جز کو اللہ جانتا ہے۔ پتے کے اندر جو اس کی نسیں ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ان میں جو روانی ہے پانی کی، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور معدومات کو بھی جانتا ہے۔ موجودات کو جو موجود ہیں، اور معدوم جو موجود نہیں ہیں، جو ابھی موجود بھی نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ممکنات کو بھی اللہ جانتا ہے، ممکنات کا علم بھی، جو چیزیں ممکن ہو سکتی، ان کا ظہور ممکن ہو سکتا ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور محالات کو بھی اللہ جانتا ہے، جو چیزیں محال ہیں، جو چیزیں محال ہیں، تو اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ سب کو ازل میں جانتا تھا، اور اب جانتا ہے، اور اب تک جانتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں، موجود ہو یا نہ ہو، آنے والی ہو یا گزر چکی ہو، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے کہ انسان کیا کرے گا، اب تک جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، سب کا علم برابر، کم زیادہ نہیں کہ اللہ اس پر اللہ زیادہ توجہ رکھ رہا ہے، زیادہ جانتا ہے، یہ کل والے کو نہیں، یہ عقیدہ نہیں، بلکہ اللہ سب کو برابر جانتا ہے۔ فرمایا اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ اشیاء بدلتی ہیں لیکن اللہ کا علم نہیں بدلتا، اللہ کا علم نہیں بدلتا۔ اشیاء بدلتی رہتی ہیں لیکن اللہ کا علم برابر رہتا ہے۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے۔ علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، اللہ سب جانتا ہے۔ اور فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جو ہم چھپاتے نا وہ بھی اللہ جانتا ہے، چھپی چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور فرمایا وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اعلان میں ظاہر کرنا، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ دلوں والیوں کو جانتے ہیں، جو کچھ دلوں میں ہمارے ارادے، باتیں، خیالات، تصورات، تفکرات، اللہ سب کو جانتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اب کرے گا کیا، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ غیب کو اللہ کے سوا، غیب کو اللہ کے سوا، یہاں پہ اشکال کا انشاءاللہ میں ازالہ بھی کر دوں گا۔ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں ہے، یعنی جو کچھ زمین پر ہے اور سمندر میں ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جب کوئی پتا گرتا ہے اللہ کو اس کے گرنے کی بھی خبر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کے گرنے کو بھی جانتا ہے۔ اب بسا اوقات بندہ بیٹھا ہو، کوئی پتا گرے، نہیں آواز آتی، نہیں سمجھ لگتی، ہاں کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں، ہر پتے کے جھڑنے پہ اللہ جانتا ہے اور برابر جان رہا ہے۔ ہماری توجہ جہاں سے آواز آتی وہاں ہو جاتی ہے، ایک سمجھ سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو برابر جانتا ہے۔ اور قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے جو پتا بھی جھڑتا ہے تو فرمایا ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو کوئی دانہ زمین کی گہرائیوں میں ہے، حبہ کہتے ہیں دانے کو، حبہ کیسے کہتے ہیں؟ گندم یا کسی دانے کو، بیج کو، جو زمین کی اندھیریوں میں ہے، زمین کی گہرائیوں میں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور فرمایا کوئی خشکی نہیں، کوئی تری نہیں،
ہر چیز اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن مبین میں رکھ دی. سبحان اللہ. یعنی ان چیزوں کا علم اللہ کو، پھر اللہ نے وہ علم کتاب میں رکھ دی. اب یہاں پہ ایک اشکال، ابھی اس کا مطلب ہے غیب تو پھر اللہ کو ہی ہوگا نا، نبی و رسولوں کو تو نہ ہوگا. تو بھائی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ علم غیب ذاتی طور پر، یہ ذرا توجہ کیجئے گا، آج اس اشکال کا جواب دینا ہے. علم غیب ذاتی طور پہ اللہ رب العزت کا ہے. نبی، ولی، اللہ کے پیارے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیب کی خبریں جانتے ہیں. غیب یعنی اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے سے، بغیر کسی کے بتائے سے ذاتی جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو چکا. سب اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے سے، بغیر محنت کیے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی کے بتائے اللہ جانتا ہے. اور جو نبی رسول کو اللہ علم غیب دیتا ہے وہ اللہ اپنی عطا سے دیتا ہے. نبی رسول جو ان کے پاس علم غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے. اللہ خود فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اللہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. ایک طرف فرما رہا ہے غیب میرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس کا یعنی کہ سوال تو یہ تھا پھر اس کا مطلب اللہ غیب دیتا بھی نہیں کسی کو. جب اللہ کے سوا غیب کو جانتا نہیں، پھر سوال تو یہ تھا بھی اللہ دیتا بھی نہیں کسی کو ہوگا. تو فرمایا نہیں، میں غیب دینے میں بخل نہیں کرتا. وما هو علی الغیب بضنین، یہی ہے. فرمایا کہ اللہ غیب دینے میں، اللہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں غیب بتانے میں، غیب کا علم دینے میں بخل نہیں کرتا. اور پھر نبی کی بات آئی تو نبی کے بارے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ واضح آیتیں. پھر یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے تمام زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. آپ توجہ کیجیے، اسی میں غیب کا علم آ جائے گا جو اللہ نے عطا کیا. اللہ فرماتا ہے تمام چابیاں آسمان کی ہوں، زمین کی ہوں، خزانوں کی، غیب کی چابیاں، فرمایا سب اللہ کے پاس ہیں. فرمایا اور خشکی تری اور پتوں کے گرنے کا علم اور دانوں کا علم اور خشکی تری کا علم، فرمایا اللہ نے سارے کا سارا، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. فرمایا لیکن ہم نے سارے کا سارا الا فی کتاب مبین، ہم نے واضح روشن کتاب میں رکھ دیا اس کا علم. سبحان اللہ. یعنی غیب کا علم اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ کتاب مبین میں. اللہ خود فرماتا ہے کتاب مبین میں. سورہ انعام کی آیت، سورہ انعام کی یہ آیت کریمہ ہے. سورہ انعام کی آیت کریمہ 59 ہے. تو فرمایا ہم نے سب کا علم، غیوب کا علم، سب یعنی غیبوں کا علم کہاں رکھ دیا؟ کتاب مبین میں. اور کتاب مبین اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ اپنے پیارے حبیب پاک کو عطا فرمائی. تو آقا کریم سب سے بڑے اس امت کے عالم ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں پورے جہانوں میں سب سے بڑے عالم آقا کریم ہیں مخلوقات میں. تو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم، سب سے بڑا علم، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو ساری کتاب سرکار کے سینے میں، سب غیوب، سب غیبوں کی خبر قرآن میں، اور قرآن کا علم نبی پاک کے سینے میں. سبحان اللہ. تو پھر کوئی غیب چھپا نہیں رہا. یہ خشکی تری، دانوں کا علم، زمین کے اور سمندروں کے خزانوں کا علم، غیب کا علم اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے قرآن میں رکھا. اور قرآن کہاں رکھا؟ حبیب تیرے سینے میں رکھا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا غیب کا علم نبی پاک کو ہے، اور نبیوں کو جو علم غیب کا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. کسی مومن کا یہ عقیدہ نہیں کہ بھی نبی اللہ کے بتائے بغیر ہی وہ غیب ذاتی طور پر بتاتے ہیں. ایسا عقیدہ کسی مومن کا نہیں. ہم کہتے ہیں غیب کا علم بھی اللہ نے نبی کو سکھا دیا. اللہ نے غیب کا علم بھی نبی کو سکھا دی. نبی کا اگر معنی دیکھا جائے نا لغت کی کتابوں میں تو یقین کریں ایک دو کی بات نہیں، جمیع لغات اٹھا کے دیکھ لیں آپ، نبی کا معنی ملے گا غیب بتانے والا. جمیع تفاسیر اٹھا لیں، نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا. نبی آتے ہی غیب کی خبر بتانے ہیں. مثال کے طور پہ قیامت غیب ہے نا، آئی تو نہیں ابھی، اس کا علم ہمیں ہے کب آئے گی. بھائی ہمیں دن یاد ہے، ہمیں دن بھی یاد ہے 10 محرم کو دن ہوگا. ہمیں کچھ نشانیاں یاد ہیں قیامت کی، یاد ہے نا. ابھی غیب، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئی، تو یہ سب خبریں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ تو ابھی وہ غیب ہے. تو
اس کا علم کس کو ہے؟ نبی پاک۔ غیب کا علم کس کو ہے؟ نبی پاک کو علم۔ قبر ہم نے دیکھی نہیں کیا حوال ہوتے ہیں، قبر کو ظاہر دیکھا بھی یہ کہ وہ ہمارا بکس وغیرہ یا وہ لحد والی کو تھے، لیکن قبر کے حوال ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چل گیا قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہ غیب ہے نا، قبر کے جمیع احوال غیب ہے، اس کا علم اللہ کو ہے نا کہ کیا ہونا ہے، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے۔ سوال ہوں گے کتنے؟ 3 سوال ہوں گے، ہر مومن جانتا ہے۔ یہ کس کی؟ یہ علم غیب کا نہیں، یہ خبر غیب کی نہیں ہے۔ قبر کے حوال غیب ہے، اس کا ہمیں خبر کس نے دی ہے؟ نبی نے۔ تو نبی غیب کی خبر دینے والے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ فرشتے ہماری آنکھوں سے غائب ہیں، اگرچہ ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے وہ غائب ہیں، تو اس کا علم فرشتے ہیں کس نے دیا ہمیں؟ نبی پاک نے۔ تو یہ غیب کی خبر ہمیں کس نے دی؟ نبی نے دی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جنت ہے، دوزخ ہے، اس ہے نا، ہماری آنکھوں نے دیکھی ہے، غیب ہے، تو اس کا علم ہمیں کس نے دیا؟ تو پھر نبی غیب بتانے والے ہوئے۔ اب سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت کی ذات ہماری آنکھوں سے غائب ہے، ہر جگہ اس کا علم موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے لیکن ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے دیکھی نہیں۔ سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی پاک کے کہنے پہ ہم نے اللہ کی ذات کو مان لیا، اب کون سا غیب چھپا ہے مصطفیٰ سے جو مصطفیٰ کو علم نہیں ہے؟ جب سرکار دو عالم کو اللہ نے اپنا دیدار ہی کروا دیا، سب سے بڑا غیب۔ جب اللہ کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا تو پھر کون سا غیب اللہ نے مصطفیٰ چھپا کے رکھ لیا؟ جب اپنی ذات بھی مصطفیٰ کو دکھا دی، پھر کون سا ایسا غیب ہے جو مصطفیٰ کو نہیں رب نے دکھایا؟ تو ماننا پڑے گا جب دیدار خدا بندی اتنا بڑا غیب جب مصطفیٰ کو رب نے کروا دیا، پیارے موسیٰ کہیں ہاں جی میرے مولا ربی یاری نہیں، انظر الیکا، ربا دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی یاری نہیں، انظر الیکا، ربا میں تجھے دیکھنا چاہنا، ربا دیدار کروا دے۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وہاں پہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے فرما دیا، اور یہاں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں موسیٰ چل کر کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر چڑھ کر گئے، التجا کی، میرے مولا منو بخا دے، میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے کلام کرتے تھے پیارے موسیٰ اللہ سے، بغیر فرشتے کے وسیلے ڈائریکٹ ہاں جی اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا، تو وہاں اللہ سارے پردے ہٹا دیتا تھا، آسمان تک، سارے عرش تک پردے اللہ ہٹا دیتا تھا، اللہ اپنے پیارے کلیم سے کلام فرماتا تھا، اور پھر تمنا کی میرے مولا دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس کا تیرا کلام سن کے چاشنی آئی تو یہ دیکھنے کی تمنا ہوئی کہ تیرا کلام اتنا پیارا ہے، تیری ذات کتنی پیاری ہے۔ فرمایا پیارے موسیٰ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن سونے حبیب دی گل آئی نا جدوں تے سونا حبیب حضرت میہانی گھر آرام فرما رہے ہیں، جبریل جا میرے سونے حبیب نے پیغام دے دے، اللہ تجھے دیدار، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے اور اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ جس ذات کا دیدار رب کائنات کرنا چاہے اور اپنا دیدار اسے کروانا چاہے، بتائیے اس ذات کو، اللہ اس ذات کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہوگا، وہ کتنی عظیم شان والی ذات ہوگی۔ تو ذاتی علم غیب اللہ کو ہے، کوئی نہیں جانتا، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے کوئی بندہ علم نہیں جان سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ کی عطا سے علم غیب نبی رسول جانتے ہیں، اس میں شرک کا شبہ ختم ہو گیا۔ فرمایا اللہ کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں کو، وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پھر یہ بات آخری بات کا دعا کرتی، یہ کہنا کہ پھر اللہ کا اور نبی کا علم برابر ہو جائے گا، جب سارا علم اللہ نے دے دیا نبی کو تو اللہ کا علم بھی سارا ہے، نبی کا علم بھی سارا، تو شرک ہو گیا۔ تو بھی ہم کہتے ہیں وہ خدا کے بندو، اللہ کے علم کی انتہا تمہارے کاغذ میں ہے؟ برابری تب ہو جب اس کی انتہا ہو علم کی، برابری تب ہو جب اللہ کے علم کی کوئی حد ہو۔ تو ہم پھر کہیں نا کہ اللہ کے علم کی حد ہے، تو اللہ نے نبی کو سارا علم دے دیا، تو اس کا مطلب ہے سارا علم ایک حد میں ہے نا، سارا علم جب کہہ رہا تو یہ حد آ گئی، تو سارا علم ہوتا ہے حدود والا، اللہ کے علم سارا ہو سکتا ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ سارا تب کہیں جب اس کی حد ہو، تو یہ سارا بھی ختم ہو جائے، اللہ کے علم پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ کے علم کے ساتھ کسی کے علم کی برابری کا دعویٰ کوئی مومن نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ مخلوقات میں ہونا
ہو چکا، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، اللہ نے وہ علم مصطفیٰ کو دے دیا. سبحان اللہ. تو یہ سارا علم ہے، یہ سارا علم ہے، لیکن یہ سارا علم اللہ کا سارا علم نہیں ہے. اللہ کے علم کا کروڑواں حصہ بھی یہ نہیں ہے. اللہ کے علم کے کروڑویں حصے کے برابر بھی علم نہیں ہے. پوری جہانوں کا علم، جو کچھ ہو چکا، ہو رہا ہے، ہونے والا، یہ سب علم ایک جگہ. اللہ کے علم کا یہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. بات سمجھ لگ رہی ہے؟ اللہ کے علم کے ساتھ کسی نبی رسول کے علم کا برابری کا دعویٰ کوئی مومن سوچ نہیں سکتا. اور یہ وہی سوچتے ہیں جو تنقیص کرتے ہیں، جن کا نظریہ بھی کسی طریقے نبی ولی میں نا تنقیص کر دیں، ان کی شان میں گھٹا دیں. جیسے کہ ملائکہ کا علم سب جانتے ہیں. میں کل بیان کروں گا کہ اللہ نے 4 ملائکہ کو جو نظام سونپے ہیں، اتنے بڑے بڑے نظام سونپے اللہ نے 4 ملائکہ کو. آپ سوچ حیران ہو جائے گی. جب فرشتوں کا اتنا بڑا نظام اللہ نے فرشتوں کو سونپا ہوا ہے، تو یار ایک نبی ولی کو نظام سونپنا شرک ہو جائے گا. روحیں قبض کرنا کتنا بڑا کام ہے، چھوٹا کام ہے. زندگیاں لکھنا، بندہ پیدا ہونے والا ماں کے پیٹ، کتنا اہم کام ہے. بچہ پیدا ہونے والا ہے، زندگی فرشتہ لکھ رہا ہے. زندگی کون لکھ رہا ہے؟ فرشتہ لکھ رہا ہے. رزق کون لکھ رہا ہے؟ فرشتہ لکھ رہا ہے. یہ مرے گا کب؟ کون لکھ رہا ہے؟ فرشتہ. یہ شقی ہے کہ نیک بخت ہے، بدبخت ہے کہ نیک بخت ہے، یہ کون لکھ رہا ہے؟ فرشتہ لکھ رہا ہے. یہ مومن ہے کہ کافر ہے، کون لکھ رہا ہے؟ فرشتہ لکھ رہا ہے. یہ کتنی عمر پائے گا، کون لکھ رہا ہے؟ فرشتہ لکھ رہا ہے. یہ ساری عمر جنتیوں کے اعمال کرے گا، مرتے ہوئے کافر ہو جائے گا، اور ساری عمر کافر رہے گا، مرتے سے پہلے مسلمان ہو جائے گا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ فرشتہ لکھ رہا ہے. ایک ایک سیکنڈ کے لمحات کا علم اللہ فرشتے کو دے کے بھیجتا ہے کہ جا ماں کے پیٹ میں لکھ دے. اللہ فرشتے کو دے تو اللہ کے علم میں کمی نہیں آئے، تو ایک نبی کو عطا کرنے سے اللہ کے علم میں کمی آ جاتی. نعوذ باللہ. اتنی بڑی یہ ڈیوٹی ہے، بارش برسانا، رزق دینا، پودوں کو اگانا. یہ حدیث پاک میں کہ ساری ڈیوٹی اللہ نے جناب میکائیل کے لگائی ہے. رزق تقسیم کرنا، لوگوں کو رزق دینا، بارشیں برسانا، بادلوں کو لے کر جانا، یہ سب ڈیوٹی اللہ نے کس کی لگائی ہے؟ میکائیل کی. ہوائیں چلانا، یہ سب ڈیوٹی میکائیل کی ہے. اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے جب یہ اتنا نظام کائنات کا فرشتوں کے سپرد لگا دیا. جہنم کے دروغہ فرشتہ جو ہے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ پورے جہنمیوں کو تو جانتا ہے، اس کو علم دے دیا. سرکار نے فرمایا جہنم کا دروغہ مالک ہر جہنمی کو ایسے جانتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو جانتی ہے. اتنا بڑا علم رب نے ایک فرشتے کو دے دیا. یہ چھوٹا کام ہے. جنت کا فرشتہ رضوان جس کا نام ہے، جس کا نام رضوان ہے، وہ ہر جنتی کو جانتا ہے، اس کو ماں سے زیادہ جانتا ہے. اتنا بڑا کام اللہ نے فرشتے کو دے دیا. تو یار گل آ کے نبی تو ہی روک جاتے جی. ایک صرف نبی بھی آ کے اپنا کھڑا ہو جاتا ہے آگے. تو یہ وہی باتیں جن کے دلوں پہ اللہ نے سیاہیاں ڈالی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو عقائد میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا